بچپن میں جس اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں پر چھٹی کے بعد ایک ریڑھی والا آتا تھا جو برف کے گولے جو ہے وہ بیچا کرتا تھا، اور برف کے گولوں کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ڈال کر وہ ان کو بیچتا تھا۔ بچے بڑے شوق سے جاتے تھے، لال رنگ کا، پیلے رنگ کا، سبز رنگ کا، نیلے رنگ کا، مختلف قسم کے رنگوں کے جو ہے نا وہ گولے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں چونکہ والدہ محترمہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو ہم اس کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور ان بچوں کو دیکھتے تھے جو بڑا اس کو زبردست چوس کے اس کے رنگ سے لطف اندوز ہوتے تھے، اور ان کے اس طریقے سے لطف اندوز ہونے کو ہی ہم اپنی ایک انجوائمنٹ سمجھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، وہ جو برف کے گولے تھے وہ تو برف تو سفید ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو رنگ تھے وہ مختلف قسم کے تھے، وہی جو میں نے ذکر کیا پہلے بھی۔ تو ہر بندے کی ایک اپنی اپنی چوائس ہوتی تھی، ہر بچہ ایک اپنی اپنی چوائس کے ساتھ اپنے اپنے منتخب کردہ رنگ کا وہ گولا لیا۔ مختلف بچے جن میں بہن بھائی بھی ہوتے تھے، 2-3 بھائی بھی ہوتے تھے، کسی کو لال پسند تھا تو کسی کو نیلا پسند تھا تو کسی کو پیلا پسند تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے، ایک ہی ماحول میں پرورش رہنے والی اولاد کا جو مزاج ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی ماں کے رحم سے نکل کے آنے والے، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی پرورش، ایک ہی طریقے سے پرورش پانے والے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، لیکن پھر بھی اس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے یہ حسن ہے۔ وہ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ اگر ہم اپنی امت کے بہترین طبقے کی طرف جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو کمپینینز تھے ان کے، جو رفقا تھے ان میں بھی یہ اختلاف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بالکل درویش صفت تھے۔ کوئی ایسے تھے جو کاروبار میں بہت زیادہ آگے، کوئی ایسے تھے جو جنگ کے میدان میں مرد میدان تھے، بہت زبردست قسم کی ان کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ نام آتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم انتظامی صلاحیتوں کے اندر جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کاروباری صلاحیتوں کے اندر جائیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور سب صلاحیتوں کو اگر دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی ترتیب رکھی ہوئی تھی کہ مزاج ایک جیسے نہیں تھے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور لوگ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر ایک حصے میں فرمایا وَلِذَالِكَ خَلَقَكُمْ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہی نسبت بنتی ہے، وہ برف کا گولا ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے اوپر مختلف ہیں، کسی کو کچھ پسند ہے تو کسی کو کچھ پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بات کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کا رنگ، اور اس رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ جب انسان کے اندر وہ اللہ کا رنگ آ جائے تو وہ تمام رنگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ درمیان میں اس کا مزاج میں تبدیلی آئے گی، مزاج میں اختلاف رہے گا، لیکن جو بیس ہے وہ وہی رہے گی۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ ایک بہت بڑی چھت کے نیچے آ جائیں تو باہر اب جتنا مرضی بارش ہو رہی ہو، طوفان ہو رہا ہو، تو آپ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ ایک بڑی زبردست قسم کی پروٹیکشن کے نیچے ہیں۔ اگر اس چھت کے نیچے بھی کوئی چھتری لے کے کھڑا ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ کتنا نادان انسان ہے۔ اگر ہم اللہ کا رنگ اختیار کر لیں، اگر اللہ کا رنگ ہمارے دلوں کے اوپر آ جائے، ہمارے جسموں کے اوپر آ جائے، ہمارے ذہنوں کے اوپر آ جائے، تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی جو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ماں باپ کے اوپر جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں اللہ کرے یہ ہمارا فرما بردار ہے، میں ان سے ایک گلہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں اپنا بندہ بنا لے۔ جب یہ اللہ کے بندے بن جائیں گے، جب یہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس ایک بڑی چھت کے نیچے آ جائیں گے جس کے نیچے آپ کو اپنی چھتری کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔